السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں نے آپ کے ساتھ بات شیئر کرنی، تیسرا پارہ میں نے پڑھا ترجمے کے ساتھ، جو مجھے اس میں چیز آپ کو پتہ ہی ہے، تیسرے پارہ ہی ہوں یا جو بھی پارہ ہے قرآن پاک کا، وہ تو ایک ایک لفظ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے، لیکن جو چیز کی مجھے سمجھ آئی وداؤٹ اینی علما وغیرہ، تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہوئے میں نے جلدی سے ہائی لائٹ کر دیا تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ قرآن پاک میں آیت کا نمبر ہے 223۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قول معروف و مغفرات خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے۔ یعنی کہ اچھی بات کہنا، آپ کو کوئی اچھی بات میں نے جیسے بتائی، ٹھیک ہے، کوئی بھی، یا آپ نے اپنے ٹیچر سے سنی یا اپنے پیرنٹس سے سنی، کوئی بھی اچھی بات، اسلامک بات ہو یا دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے ہو، اور وہ بات سنی، یا آپ، اور اس کے علاوہ آپ کو کسی نے غلط ملت کہہ دیا اور آپ نے اس کو درگزر کر دیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ خیرات سے بہتر ہے۔ جو ہم خیرات کرتے ہیں، بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا کسی کو دینے کے لیے بھی نا، اللہ نہ کرے ایسے ایسے مومنٹس بھی آ جاتے ہیں، تو اس ٹائم پہ آپ ٹینشن فری ہوں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جو نالج دی ہے، آپ وہ کسی کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے، اور درگزر کرنا سیکھیں۔ آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا تو اگنور کرنا سیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اس پہ لکھا ہوا ہے خیرات سے بہتر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تیسرے پارے کی آیت ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، 223۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا خیرات سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت ہے، اسی میں کہہ رہے ہیں 222، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى اللہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا یحزنون۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ جو پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھے نہ تکلیف دے، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ، آپ نے جو بھی محنت سے اپنے حق حلال کا کمایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں یا صدقہ خیرات جو بھی آپ کرتے ہیں، اور پھر احسان نہ کریں اس بندے کو، کوئی بھی گفٹ یا کوئی بھی چیز آپ نے دی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو اس کو بتائیں نا کہ میں تجھے یہ دیا تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ نے دیا ہے، اور پھر اسے نہ کوئی تکلیف دیں اس چیز کے بدلے، ٹھیک ہے، اس چیز کے عوض، تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ جو ہے نا بہت بڑا انعام ہے ان بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور کسی اور بندے کو فیل بھی نہیں ہونے دیتے کہ اس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہہ رہا ہے واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے واللہ بما تعملون بصیر، 245 آیت کا نمبر ہے اس میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے ابھی تک تیسرا اور چوتھا پارہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ 3-4 آیت کے بعد بار بار یہی بات کر رہے ہیں، میں تمہارا کام، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے۔ ابھی میں آپ کے ساتھ جو بھی بات شیئر کروں گی اس میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے ہر کام کو، آپ کی ہر چیز کو میں جانتا ہوں۔ تو پھر تو ہم بہت بڑے جو ہے نا گناہ گار ہوئے کہ ہم لوگ اسی جو ہے نا نظریے میں ہم نے اپنی زندگی گزار دی کہ کوئی نہیں، اللہ کون سا دیکھ رہا ہے، اور غلط کام کیے، غلط کام میں اپنی بیڈ کمپنی میں بیٹھے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ مجھے جب خود میں نے پڑھا ترجمے کے ساتھ، تو میں خود ویسے تو پتہ ہی تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ واقعی قرآن پاک میں اپنے بندوں سے بات کر رہا ہے، تو مجھے سیکھنے کو کافی کچھ ملا۔ تو خیر، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہہ رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ واللہ وسیع علیم۔ دوبارہ سے، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ وسیع علیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے۔ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے کس کا؟ محتاجی کا، اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ جب بھی میں نے بات پڑھی تو میں نے بار بار یہ ترجمہ ریپیٹ کیا، کیونکہ میری بات دل کو لگی ڈائریکٹ، کہ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہو نا، ہم لوگوں کی طرف رکھتے ہیں امید کہ یار یہاں سے ہو جائے گا کام، یا یہاں سے ہو جائے گا۔ یہ شیطان آپ کے مائنڈ میں خیال کرتا ہے کہ اس بندے کی وجہ سے تمہارا کام ہوگا۔ جیسے آپ نے گاڑی لینی ہے یا جو بھی کرنا ہے، تو آپ کو بڑا فخر ہوتا ہے اپنی محنت پہ، یا کسی آپ کے فرینڈ نے آپ کی ہیلپ کر دی، آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے پارٹنرشپ میں، تو آپ کو یہ لگتا ہے یار یہ بندہ آتا تو میرا
بزنس ہوتا ہے ادروائز نہیں. تو یہ تو آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور اگر آپ کسی اور پہ کہو کہ اسی کی وجہ سے یہ کام ہوگا یا آپ کسی کو محتاج ہو رہے ہو, تو یہ آپ کو شیطان دلا رہا ہے. کس کا؟ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا, اور شیطان ہمیں غلط کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے وعدہ کیا, اللہ ان بندوں سے وعدہ کر رہا ہے جو جنہیں پتہ چل گیا کہ یار ہم نے کسی کا محتاج ہونے سوائے اللہ کے, اور بے حیائی یعنی کہ کوئی بھی غلط پوائنٹ آف ویو سے موبائل یوز نہیں کرنا یا جو بھی ہے وٹ ایور, اپنی بیڈ کمپنی میں نہیں بیٹھنا. اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے کس کا؟ بخشش کا اور فضل کا. جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رکھا, محتاجی کی طرف نہیں جانا, مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے, اور ساتھ کے ساتھ بے حیائی کے کاموں میں ملوث نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ دیا کہ میں تمہیں اللہ تم سے وعدہ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ فرما رہا ہے کس کا؟ بخشش کا اور فضل کا. اور اللہ کا اگر فضل آ گیا تو کون دنیا کی طاقت آپ کو روک سکتی کوئی بھی چیز اچیو کرنے کے لیے. اور بخشش کا, اور اللہ تعالیٰ ہمارا تھا جس نے مجھے جو ہے نا میری طرف ان کاموں کی طرف, غلط کاموں کی طرف نہیں گیا, اس بات پہ کہ میں نے ان سے وعدہ کیا بخشش کا اور فضل کا. اور اللہ وصیت والا, علم والا ہے. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں, اور جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے اس کے آیت کا نمبر ہے 247. 247 جو ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے 248 سوری. اس کے بعد تیسرے پارے کی آیت ہے 270, 270, جس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ہمارے پاکستان میں میجر پرابلم ہے, بہت میجر پرابلم ہے. بہت ہی ان ایجوکیٹڈ قسم کے لوگ پائے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے گھر, میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اللہ کو ایک دفعہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. آپ لوگوں نے جو اپنے گھروں میں میڈ رکھی ہوئی ہیں, میں یہ نہیں کہتی سارے میڈ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں بیہیویئر, لیکن ہمارے پاکستان میں تقریباً, پاکستان کے باہر بھی یہی ہوگا, 80% جو لوگ ہیں نا وہ میڈ کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی تو انسان ہی ہے نا, بس آپ میں اور اس میں فرق ہے. آپ کو اللہ نے زیادہ دے دیا, ان کو ذرا کم, تو پھر آپ کیوں ان کے برتن الگ رکھتے ہیں؟ پھر اپنے کام والیوں کے ساتھ, یا جو ابھی آپ نے اپنے گھر کام والی رکھی ہوئی ہے ان کو وہ کھانا دیتے جو آپ پسند نہیں کرتے, وہ کپڑے دیتے جو آپ کو پسند نہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ آپ ظلم کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح کہہ رہے ہیں, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یعنی کہ آپ کو دنیا میں مدد والے ملیں گے لازمی, لیکن وہ بیسیکلی دل سے مدد نہیں کر رہے ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی ڈالتا ہے اور آپ کے لیے نفرت ڈالتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں. اپنے جو بھی آپ نے گھر میڈ رکھی ہوئی ہیں, اور بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے میڈ کو انسان جو ہے نا انسان سمجھتے ہیں, جانور نہیں سمجھتے. اپنے ساتھ کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, اپنے ساتھ مالز لے کے جاتے ہیں. اور کچھ ایک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہہ رہے ہیں, تیسرے پارے کی آیت ہے 271, 271, اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو, یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے, اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے, اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. یعنی کہ جب میں نے یہ پڑھا تو واقعی مجھے پتہ چلا کہ کتنی, ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ کسی کو دو گے اللہ خوش ہوں گے, اور اگر آپ کسی فقیر کو چھپا کر پیسے دے رہے ہو, کچھ بھی دے رہے ہو, تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں, میری الفاظ نہیں ہے, قرآن پاک کے الفاظ ہیں, اور اس میں تمہارے کچھ گناہ جو ہے نا گھٹیں گے, یعنی کہ کم ہوں گے. جو ہم نے پتہ نہیں کتنے کو بھرے, آپ بھی گناہ گار ہیں, میں بھی ہوں, یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو آپ کے گناہ کم کیسے ہوں گے؟ چھپا کر فقیروں کو دو, یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے, اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے, اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. میں بھی زیادہ تر ایسے ہی کہتی تھی, اگر میری فیملی میں سے کوئی پیسے دینے لگتے تھے, میں مما کو یہی کہتی تھی, اور ابھی بھی اسٹل میرا یہی مائنڈ سیٹ تھا. میرا چینج ہوا یہ ترجمہ پڑھنے کے بعد. میں کہتی تھی مما پیسے دینے لگتی تھی, نہیں مما اس کو کیوں دے رہے, اس کا حق نہیں بنتا, یہ کون سا کوئی اپاہج ہے. لیکن اب اس میں لکھا ہوا فقیر, فقیر وہی ہے جو مانگ رہا ہے. تو پھر ہم یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے کسی کو. خود تو ہم چلو نیکی کے کام میں نہیں جاتے, دوسروں کو بھی منع کر دیتے کہ نہ دو, یہ تو کما سکتا ہے, لیکن فقیر تو ہے نا. قرآن پاک خود جو کہہ رہا ہے کہ فقیروں کو چھپا کے دو, یہ تمہاری سب سے بہتر, یہ تمہارے گناہ. اور یہ سب سے مزے کی بات ہے, 10 روپے آپ دیتے ہو تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ 10 کے بدلے آپ کے کتنے گناہ جو ہے نا کم کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے.
اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، یہ نہیں کہا تھا یا رہے گی، اللہ تعالیٰ کو ہے. اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ پریزنٹ میں ہیں، پاسٹ میں بھی تھے، فیوچر میں بھی ہوں گے، اور پریزنٹ میں بھی ہیں. پھر قرآن پاک کے تیسرے پارے کی آیت ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں، یہ آیت ہے 273. تھوڑی سی عربک میں اس میں مجھے ذرا ٹائم لگتا ہے پڑھنے کا، کیونکہ آپ کو میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، تو خیر میڈیکل کا بھی ہو تو اس کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ذرا اس میں ذرا غور سے پڑھتی ہوں. اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تم جو بھی خیرات کرو تو اللہ اسے جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فردر اس بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہا 274 آیت کا نمبر ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ بار بار بات بول رہے ہیں، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. کن کو؟ پڑھ لیتے ہیں. وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے انعام ہے ان کے رب کے پاس. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ یہ بات ریپیٹ کر دی ہے، پتہ نہیں قرآن پاک میں کتنی دفعہ کی ہوگی، لیکن جو میں نے پڑھی ہیں دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں یا دن میں، سب کے سامنے یا ظاہر میں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بہت بڑا انعام ہے. جو خیرات دیتے ہیں اور ان کے پاس ہے، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہے نہ کچھ غم، اور ان کو کچھ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے لیے جو ہے نا بہت بڑا انعام رکھا ہوگا. کہ ہم جو کسی کو خیرات دیتے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہہ کے میں نے آپ کے لیے بہت بڑا پرائز رکھا ہوا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے نا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 272 میں 276 قرآن پاک کی آیت ہے تیسرے پارے کی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 276 ہے آیت کا نمبر، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہ گار. اس ایک ترجمے میں اللہ تعالیٰ ہمیں 3 سے 4 باتیں جو ہے میسیج پہنچا رہے ہیں. پہلا میسیج یہ ہے کہ اللہ ہلاک کر دیتا ہے کس کو؟ سود کو، اور بڑھاتا ہے کس کو ہے؟ خیرات کو، جو بھی ہم خیرات کرتے ہیں اللہ کے نام پہ. اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہ گار. ہم بہت بڑے ناشکر ہیں، ہم نے تو کبھی اللہ کا شکر ادا کیا ہی نہیں. ضروری اللہ تعالیٰ وہ بھی دے وہ بھی دے وہ بھی دے وہ بھی دے، پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اس سے بڑھ کر کیا اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا شکر ادا کریں گے. میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی بات شیئر کرتی ہوں. میری امی جان ہے، ان کو اس کا شوگر کا مسئلہ ہے، جس کے وجہ سے ان کو نا پاؤں کافی زیادہ کہا تھا کاٹنا پڑے گا، لیکن نہیں ہوا. کافی نہیں، امی سیٹسفائی نہیں تھی، کوئی بھی فیملی ممبر میں سے نہیں تھا ہو رہا. پھر انہوں نے کیا کیا، پاؤں کا آپریٹ کروایا، اور اب ان کا پاؤں اس طرح کا ہے کہ الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن جو ہے نا اس طرح کے کہ اب وہ جو ہے نا زخم کی وجہ سے وہ پاؤں نہیں دھو سکتی، تو بیچاری سارا دن جو ہے نا اپنا پاؤں دیکھتی رہتی ہیں. اس طرح سے انہیں الجھن ہوتی ہے کہ میں اپنا پاؤں صابن کے ساتھ نہیں دھو سکتی زخم کی وجہ سے. تو میں ان کو دیکھتی تو میں بڑا زیادہ جو ہے نا دل میں سوچتی کہ ہم بہت بڑے ناشکرے ہیں. اللہ نے ہمیں ہر چیز دی، پھر بھی ہم اللہ کے آگے روتے ہیں ہمیں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے. تم لوگ اور میں بھی اور آپ لوگ پاگل ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے نا. تو میں امی کو دیکھ کے میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں اور روتی ہوں دل ہی دل میں کہ ہم بہت بڑے پاگل ڈفر ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک صحت دی ہے، اور ہم پھر بھی جو ہے نا ان سے پوچھو جن کے پاس جو ہے نا وہ چیز ہے، وہ چاہتی ہیں کہ میں مکھیاں آ کے بیٹھتی ہیں، جو بھی ان کا دل کرتا ہے کہ میں بھی اٹھوں چلوں گھوموں پھروں. چلتی بھی اللہ کا شکر ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے، لیکن جو ہے تھوڑا سا چلتی پاؤں سوج جاتا ہے، پھر پاؤں دھو ہی نہیں سکتے. جیسے کہ وہ ان کے پاؤں میں اس طرح کا زخم ہے کہ وہ نیل بھی کٹ نہیں سکتا. وہ اتنے بڑا نیلز ہو گئے ہوئے پاؤں کے، نہیں کٹ سکتے. زخم ہے نا، آپ کو پتہ درد ہوتی ہے انسان کو، چھوٹی سی سوئی بھی لگ جائے تو وہ ان کا حوصلہ ہے. اور صرف میری امی نہیں، اور بھی بڑے پیشنٹ ہوں گے شوگر کے اس کے تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو ہم بہت بڑے پاگل ہیں، ڈفر ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ نے ہمیں صحت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہ گار. تو آج سے ہی ہم پرومس کرتے ہیں جو بھی اللہ نے جو دیا اسی میں راضی ہو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور جب اللہ کا شکر ادا کرو گے نا تو پھر دیکھے گا آپ جو نہیں بھی چاہتا نا اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو دے گا، آپ کی سوچ سے زیادہ دے گا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں 277 ہے آیت کا نمبر،
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بار بار یہ بات بول رہے ہیں، بے شک وہ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے اور نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے. نماز، تین باتیں ہیں، ایمان بھی لائے، اچھے کام بھی کیے. اچھے کام میں ہر بات آ جاتی ہے. اچھے کام، آپ کسی کو اچھی بات، اب جیسے میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، آپ یہی بات کسی کے ساتھ شیئر کر لو. اب آپ کو، اگر میں اپنے لائک کے لیے کہہ رہی ہوں تو یہ بات غلط ہے، آپ اپنی ورڈنگ میں کسی کو بتا دو. اچھا کام ہی کیا نا آپ نے. پھر نماز قائم کی، زکوٰۃ دی. اللہ کے پاس ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا انعام ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو، نہ کچھ غم. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 279 آیت کا نمبر ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو. اگر آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھلم یہ بات کر دی، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو. آپ کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچتے ہو تو آپ کو بھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے نقصان ملتا ہے نا، جب آپ کا دل. پھر اسی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہہ رہے ہیں، 270 آیت کا نمبر ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو. اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بلا ہے اگر تم جانو. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی کو پیسے دے دینا، لو بھائی تمہیں 10 تاریخ کا کہا ہے، تمہیں 10 تاریخ کو ہی مجھے پیسے کرانے، اور اگر وہ ایک دن اوپر کر لے، جو اس کے ماں بہنیں کرتے ہیں، اللہ ہی معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھلم ایک بار بتا دی، آپ کو آئیڈیا دے دیا، آپ کو ہنٹ دے دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر قرض دار تنگی والا، اسے مہلت دو تھوڑی سی، جب تک وہ تھوڑا سا آسان ہی ہو جاتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں بن جاتے، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ ہی دو اس کو. کوئی یار چل کوئی نہیں، اس 10 کو نہیں، اگلی 10 کو کیوں دینا، تمہارے لیے بھلا ہے اگر تم جانو. اللہ نے آپ کو کہہ دیا کہ تمہارے لیے بھلا ہے، اور اگر تم جانو، یعنی کہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے بھلا ہے، تو 100% کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات چھپی ہے. قیامت والے دن یا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں عوض کچھ دے دے گا، یا دنیا میں رہتے ہوئے. اللہ نے یہ بات تو نہیں بتائی کیا ہے، لیکن یہ تو بتا دیا نا، اسے مہلت دو آسانی تک، قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر تم جانو. کتنی جو ہے نا، اتنی بڑی انفارمیشن ملی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وہاں سے بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے زیادہ سے زیادہ ہمت دے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہہ رہے ہیں میں قرآن پاک آگے صفحہ کرتی تھوڑا سا کیمرہ ہل گیا. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہہ رہے ہیں 282 آیت کا نمبر ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں اپنے بندوں کو بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کتنے بیوقوف انسان ہو کہ ہم کسی اور پہ جو ہے نا، کسی اور پہ یقین رکھے کہ یار اسی کی وجہ سے ہمیں ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُعَادِ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں جانتا ہوں، تمہارے کاموں کو، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، میں ہر چیز پر قادر ہوں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو دیکھو کہ آپ کا ایک فرینڈ ہے، آپ کو اس پہ بڑا یقین ہے، اور آپ نے اس کو اپنی امانت کے طور پہ کوئی چیز دے دی ہے، تو اس فرینڈ کے لیے اللہ نے میسیج یہ پہنچایا کہ آپ اس کی امانت ادا کریں اور اللہ سے ڈریں، اور اس سے ریلیٹڈ جو امانت دی ہے اس سے ریلیٹڈ ایک گواہ لازمی رکھنا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں، اور اللہ سے ڈرے، اس کا رب، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا اور وہ دل میں، اور جس بیچارے کو گواہ رکھا اور وہ کسی کی باتوں میں آ کے کرپٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ
کو پتہ ہے کہ اس کے اندر سے اس کا دل ہی گناہ گار ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی آیت میں ہمارے سے بات کیا کر رہے ہیں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں نہ آسمان میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب کچھ پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں۔ میں نے بار بار چیز کو ہائی لائٹ کیا جہاں جہاں میں نے پڑھا، تاکہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتا رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت آ رہی ہے، یہ آیت کا نمبر جو تھا جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، سورۃ آل عمران مدنی ہے یہ سورہ، ٹھیک ہے، سورۃ آل عمران۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 5ویں آیت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کیا بات کر رہے ہیں، 15 آیت کا نمبر ہے، قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گی، اور ستھری بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ پرہیزگاری کا مطلب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی الحمدللہ پتہ ہے کیا ہے۔ ان کے رب کے، اور جو پرہیزگار ہیں ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور ستھری بیویاں ہیں، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اس کے آیت کا نمبر ہے 21ویں آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ اس سے پہلے 20ویں آیت میں اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ 20 جو پھر یہی پارہ، تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کو حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ 21ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں سے منع کرتے، پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف حکم کرنے والوں کو قتل کرتے، جو انصاف کرتا اس کو قتل کر دیتے، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ تو ہم لوگ کتنی بے انصافی کرتے ہیں کتنے لوگوں کے اندر، اسپیشلی میں پھر کہوں گی اپنی میٹ کے ساتھ پلیز جو ہے نا اپنے بچوں سے جتنا پیار کرتے اتنا ہی اپنے میٹ سے کر کے دیکھیں، تو پھر دیکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا جو ہے نا آپ کے ہسبینڈ کو کاروبار میں آگے لے کے جاتا ہے، اور جو بھی آپ کے مائنڈ میں وش ہے وہ پوری کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یوں عرض کی اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے، اور تو جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اگر سلطنت دی ہے تو وہ بہت بڑا خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے، اور جس سے اللہ نے چھین لی اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہوگی تو اللہ نے اسے چھینی، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں، یہ بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ کرنا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اسی یہ جو آیت ہے اس کا نمبر ہے 26۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے 28 میں لَيَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ تعلق نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ اور ہم لوگ بہت بڑے گناہ گار ہیں، بہت بڑے، سب سے بڑی تو شاید میں خود بھی ہوں، کیونکہ کافر کون ہے آپ کو پتہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اور ہم لوگوں نے ان کے ساتھ فرینڈ شپ کی ہوئی ہے، غلط بات ہے نا۔ ہم جو ہیں نان مسلمی کی باتیں سنتے ہیں نا شوق سے،
نان مسلمس کی باتیں سے مراد یہ سانگس کے بغیر تو کوئی گزارا ہی نہیں آج کے دور میں، انکلوڈ می، میں خود بھی۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات ہی کہہ دی کہ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے سوا، ٹھیک ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہ رہا، یعنی کہ اللہ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے 29 میں کل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کرے، تم فرما دو کہ اگر تم اپنی جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو ہائی لائٹ کروا رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے ہر کام سے واقف ہوں۔ پھر ہم غلط کام کریں تو کتنی غلط بات ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ آیت نمبر ہے 31 اور ترجمہ اے محبوب، اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں 31 آیت سورہ عمران کی، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پھر ہم نے کیوں یہاں وہاں کی دوستیاں رکھی ہوئی ہیں؟ اللہ سے دوستی کرنی چاہیے نا ہمیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں خود کہہ رہی ہے، تو پھر تو ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں کہ نہیں؟ اللہ خود کہہ رہا ہے اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ کو دوست رکھو پھر میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور پھر اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں اپنے بندوں کو واضح طور پر۔ پھر ہم نے کیوں یہاں وہاں کی فرینڈشپ رکھی؟ اپنے فرینڈس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے، کتنی غلط بات ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اللہ کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پھر جو ہے 32 آیت ہے واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات اپنے بندوں کو ہائی لائٹ کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کے ایک اور خوشخبری سنا رہے ہیں۔ آیت نمبر ہے 57 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیا اللہ ان کا انعام انہیں بھرپور دے گا، اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو نومینیٹ کروا رہے ہیں کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور اللہ کا انہیں بھرپور انعام دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، اور ظالم اللہ کو نہیں بات، اور ظالموں کو تو اللہ پوچھے گا بھی نہیں۔ ظالم میں بہت لوگ آ جاتے ہیں، نان مسلم بھی، اور اس کے علاوہ چلیں خیر وہ تو ایک الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم زیادہ بیسیکلی اس کو کہے جو کسی کا حق مارتے ہیں، جو سورہ آل عمران کی 73 آیت نمبر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی دوسرے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہے ہیں، تیسرے پارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اللہ چاہے جسے ہدایت دے، جسے چاہے نہ دے۔ واللہ وسیع علیم، اور اللہ وسیعت والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جس سے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کو میں سے جس کو چاہے خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے، اور جس کو چاہے بڑا فضل دیتا ہے۔ یہ ہوئی جناب ہمارے تیسرے پارے کا جو میں نے پڑھا، اور جو میں نے اس سے سیکھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتی ہوں یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو اپنے سے نہیں بتائی، قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے بالکل، میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور قرآن پاک سے دیکھ کے جو ترجمہ میں نے پڑھا تھا، جو مجھے اچھا تو غلط سوری میں جو ہے الفاظ نکلنے لگے تھے، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ سے میں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔
قرآن پاک ہے ہی نصیحت ہمارے لیے، ایڈوائس ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آئی وداؤٹ اینی علما، ٹھیک ہے، تو جو مجھے ترجمہ مجھے سمجھ میں آیا اس کو میں نے جلدی سے ہائی لائٹ کر لیا، بالکل لائک ہلکا سا ڈوٹ سے، تاکہ جو ہے نا میں اپنے ویڈیو بناتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کروں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ کیا کہہ رہے ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری چھوٹی جو باتیں، چھوٹی تو نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ نے جو میسیج اپنے بندوں تک پہنچایا، امید کرتی ہوں میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوں گی. اور اگر کہیں پہ غلطی ہوگی تو مجھے لائک ایکسٹریملی سوری. اوکے جی، اللہ حافظ.